نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. علی جناب صدر ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. میرے عزیز ساتھیوں، آج میرے اس تقریر کا عنوان محض ایک تقریر کا موضوع نہیں، یہ الفاظ کے ظاہری کا بہانہ نہیں، بلکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو زمانے بھر کے دکھوں اور رنج و عالم کے سلیب کے سامنے لا کر کھڑا، مسائل کے بھرپور زوال انسانیت کا نوحہ بڑھتا ہوا مستقبل ایسے دور پرآنسو میں ہر صاحب نظر چیخ اٹھتا ہے کہ چیخ کبھی سینے میں گھستی تو کبھی آنسو کی صورت رخسار سے ٹپکتی نظر آتی ہے، بالآخر ہمالیہ کی بلندی سے یہ اعلان کرتی نظر آتی ہے، صلیبی عہد کی پرچھائیاں پھر رنگ لائی، صلیبی عہد کی پرچھائیاں پھر رنگ لائی، الہ العالمین متاع دین پیدا کر. صدائے مسجد اقصی کے میناروں سے آتی ہے، صدائے مسجد اقصی کے میناروں سے آتی ہے، عمر فاروق پیدا کر، صلاح الدین پیدا کر. علی وقار جب میری نگاہ اس معاشرے پر پڑتی ہے تو میرا دل پارا پارا ہو کر خون کے آنسو روتا ہے اور میرا ذہن اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں کیا یہ وہی معاشرہ ہے؟ کیا یہ وہی معاشرہ ہے جس معاشرے کی روایات ہمارے آباء و اجداد کی روایات پر قائم تھی؟ علی وقار جب میری نگاہ ماضی پر پڑتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ مسلمان اسلام کی بقا اور سر بلندی کی خاطر وقت آنے پر میدان جنگ میں دشمنان اسلام پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں واصل جہنم کر حقیقی معنوں میں سچے اور پکے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے. میری نگاہ جب میری نگاہ اس معاشرے پر پڑتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں ایک بوڑھا باپ اپنے بچوں کو بھوک سے سسکتا بلکتا دیکھ کر مجبوراً انہیں موت کے گھاٹ اتار دے، ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں ایک معصوم بچے کی لاش عصمت پامال ہونے کے بعد بند بوری سے ملے اور اس لڑائی کے انصاف کے لیے انہیں در بدر بھٹکنے پڑے، تو میں یہ کیوں نہ کہوں علی وقار کہ ہم نے تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر، ہم نے تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر، لوگ بے درد ہیں پھولوں کو بھی مسل دیتے ہیں. علی وقار جب میری نگاہ ماضی پر پڑتی ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک دور تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے پیاس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پیاس بجھانے کی کوششوں میں اپنی جان قربان کر دیتے، اور آج یہ دور ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا حق سلب کرتے ہیں مگر آج تک محسوس نہیں کرتے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں قبیلے اور گروہ میں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بڑے بڑے قبیلے ہوا کرتے تھے اور آج ہم ذات بات کے قبیلوں میں بٹ گئے. جٹ، گجر، کھوکھر، میواتی، پنجابی، ہندی، سندھی، بلوچی، پشتو وغیرہ ہر بندہ اپنی ذات پر بڑا فخر کرتا ہے، میں فلاں ہوں. اپنے ذات و قبیلے پر اکڑنا اور فخر کرنا یہ غلط ہے. کسی ذات پر کوئی برتری حاصل نہیں. اسلام میں کالا ہونا اور گورا ہونا اس کی کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے. جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی نزدیک ہوتا ہے. مگر آج ہم پتہ نہیں اتنے فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی اصلیت کو بھول بیٹھے ہیں. کسی کو سنی ہونے پر فخر ہے تو کوئی شیعہ ہونے پر غرور کرتا ہے، تو کوئی اہل حدیث ہونے کا تکبر کرتا ہے، تو کوئی دیوبندی ہونے کا دم بھرتا ہے. مگر ہم سب سے پہلے ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اس بات کو ہمیں تمام باتوں پر فوقیت دینی چاہیے. میرے عزیز ساتھیوں، آج کا مسلمان صرف اور صرف لفظوں میں الجھ گیا اور عمل کو فراموش کر دیا. اسے فراموش کر دیا کہ وہ تقدس محمدی کا آئینہ دار ہے. ہم مسلمان اسلاف کا نام تو لیتے ہیں مگر قوت عمل سے آنکھ چرا لیتے ہیں. علی وقار یہ سب دیکھ کر میرا دل یہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Next participant